بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحب أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اگرچہ خوشی کے یہ تینوں مواقع، حجاج کرام کی آمد، پنجتن سینٹر کا افتتاح، غدیر کی مناسبت، یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ذرا سی جوشیلی تقریر ہونا چاہیے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ تقریباً میلبرن کی ہماری پوری کمیونٹی کی اٹینڈنس نظر آ رہی ہے، تو اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے، کچھ ایسے اہم ترین پیغامات آپ کو دے دینا جو شاید آج کے بعد پھر اتنا بڑا مجمع مجھے تو نہ ملے. اور یہ جو پیغامات مجھے شروع کرنا، اس میں سے پہلی بات تو یہی کہ جس وقت اس پنجتن سینٹر کی ایکسپینشن یا توسیع کے خیالات پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا تھا، لیکن کیونکہ وہ میرا ذاتی مسئلہ تھا، پھر بھی اس وقت وہ خیال پورا ہو گیا کہ اب یہ جو اتنا بڑا ہال بن گیا، اگر یہ ایک ہال میں مجلس ہو رہی ہوتی یا محفل ہو رہی ہوتی تو کتنا خراب ہوا نظر آتا. اب پڑھنے والا افراد کی تعداد تو نہیں گنتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کتنی جگہ ادھر خالی ہے، کتنی جگہ ادھر خالی ہے، کتنی جگہ ادھر خالی ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایام اضحیٰ اور عید اور بقرعید کی نمازوں کے اعتبار سے تو یہ بڑا اچھا ہے، لیکن باقی سارا سال کتنی ہی بڑی تعداد کیوں نہ آ جائے، یہ ہال خالی نظر آئے. اور اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث رسول ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن آغاز ایک محترم بزرگ غلام عباس پنجو صاحب نے بھی یہ درخواست مجھ تک پہنچائی ہے اور میرا اپنا بھی فریضہ. آغاز کل رات کراچی امام بارگاہ المنتظر البہتی رفع عام سوسائٹی ملید مغرب کی نماز کے وقت نمازیوں پہ فائرنگ کے اس واقعے جس میں 9 یا 10 افراد شہید ہوئے، ان شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد، اس درخواست سے میں آج کے اس جشن کو شروع کر رہا ہوں. ایک سورہ فاتحہ ان شہدائے ملت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عام طور پر سورہ فاتحہ تقریر کے آخر میں تلاوت کی جاتی ہے، لیکن چون آج کی یہ سورہ فاتحہ براہ راست میری تقریر کو عنوان کر رہی ہے، یہی سے بات کو شروع کرنا ہے. یہ مرنے والے جو 1400 سالہ اسلام کی تاریخ کے پہلے شہدا نہیں، اور روایات معصومین اور دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بعد
ہمیں معلوم ہے کہ یہ آخری شہدا بھی نہیں، اس سے پہلے بھی خون دیا جاتا رہا اور اس کے بعد بھی تا قیامت صغریٰ یہ خون اسی طرح سے دیا جاتا رہے۔ لیکن سوال یہ کہ جب کوئی شخص کسی کا خون لیتا تو کوئی تو مخالفت، کوئی تو وجہ دشمنی، کوئی تو وجہ اناد ہوتا۔ ان مرنے والوں ان افراد سے کیا تعلق جو انہیں بے گناہ اس وقت شہید کر کے گئے جب یہ لوگ وضو کر کے مسجد میں جانے کی تیاری کر رہے؟ بلکہ ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو اس پوری آبادی کا تعلق پاکستان کے آخری علاقے میں جہاں پاکستان ختم ہو جاتا ہے، جو ہمارا سرحدی علاقہ گلگت کا علاقہ ہے جس کے بعد چین کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے کراچی پاکستان کا دوسرا سرا اور گلگت و بلتستان کا علاقہ پاکستان کا پہلا سرا، یعنی پاکستان کے فاصلوں کے اعتبار سے دور دراز کا فاصلہ ہو سکتا ہے ان دو علاقوں میں۔ تو انہوں نے کیا نقصان پہنچایا تھا؟ کسی کون سی جائیداد چھینی؟ کون سا کوئی بزنس تھا یہ دولت کا جھگڑا؟ کون سا کوئی ایسا اختلاف تھا جسے ہمیشہ سے دنیا اختلاف کی 3 جڑیں کہا جاتا؟ صرف اور صرف ایک اختلاف، اور وہ اختلاف یہی قدیم دشمنی کا سبب صرف یہی واقعہ ہے قدیم۔ یہ دشمنی نہ کسی زمین کی وجہ سے، نہ زن ہے، نہ زر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بزنس ہے، نہ دنیا، صرف اور صرف اختلاف کی مرنے والوں، خون بہانے والوں نے خون بہایا صرف اس واقعہ قدیم کی وجہ۔ آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے بھی ایک جملہ میں نے عرض کیا جو ہمارے علماء کرام تو اپنی کتابوں میں اکثر نقل کرتے، امام حسین قربان غدیر، کربلا کا سارا واقعہ امام حسین کا خون صرف اور صرف اس واقعہ غدیر کی وجہ سے بہایا گیا۔ اگر تاریخ اسلام کے اوراق پر غدیر کا واقعہ نہ ہوتا اور بعض مسلمانوں کے پاس غدیر ایک عقیدے کے طور پہ نہ ہوتا تو یاد رکھیے نہ یہ قتل و غارت گری ہوتی، نہ اتنی خوریزی ہوتی، نہ طول تاریخ میں ائمہ کے خلاف ہمیں اتنی دشمنی نظر آتی، نہ کربلا کے واقعے میں اس انداز سے ہمیں یزید کا ظلم نظر آتا۔ مگر 2 سال پہلے ہی کا ایک جملہ اس لیے دوہرا رہا کہ ابھی میں جتنا بھی کلام سنا یہ محبان اہل بیت کی عقیدت، یہ محبان اہل بیت کا جوش، یہ محبان اہل بیت کی محبت، مگر وہی 2 سال پہلے کی بات ابھی تک نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارا دشمن 1400 سال سے ہمارا تو ہمارا ائمہ طاہرین تک کا خون بہا رہا ہے غدیر کی وجہ سے، مگر دوسری جانب حالت یہ کہ غدیر کے نام پہ جشن ہم وفا کرتے، غدیر کی وجہ سے اظہار محبت و عقیدت ہم کرتے، غدیر کو واقعی عید کے طور پہ ہم مناتے، ہمیں بھی خود نہیں پتا کہ غدیر کس چیز کا نام، ہم نے بھی غدیر کی صحیح معرفت کو آج تک حاصل نہیں کیا۔ 2 سال پہلے کی اس تقریر کو میں دہرانا نہیں چاہتا، جس کے بارے میں مجھے اپنے اتنے جملے سے اندازہ ہو گئے کہ مجمع کی اکثریت کے ذہن میں ہے نہیں کہ میں نے 2 سال پہلے کیا کیا۔ غدیر محبت علی کا اعلان نہیں ہے، ولایت علی کا اعلان۔ محبت اور ولایت کے درمیان فرق کو ہم بھی نہیں پہچان پا رہے، بلکہ یہ جملہ میں نے غلط کیا، محبت اور ولایت کے درمیان والے فرق کو ہم نہیں پہچان پا رہے، ہمارا دشمن پہچان رہا، اسی لیے وہ کبھی ہمارا خون بہاتا، کبھی ہمارے علماء کرام کا خون بہاتا، کبھی ہمارے مراشد کرام شہید کیے جاتے، اور کبھی ہم سب کے آقا مولا ائمہ طاہرین شہادت کی منزل پہ فائز ہوتے۔ اسے پتا، ہمیں نہیں پتا۔ ابھی دیکھیے آپ نے جتنا کلام سنا سب عقیدت، سب محبت، سب اہل بیت کی وجہ سے، لیکن اس میں کہیں یہ فرق نظر آ رہا کہ محبت علی اور چیز ہے، ولایت علی اور چیز ہے۔ غدیر خون کے میدان میں پیغمبر نے قطعاً یہ نہیں کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، یہ کہا ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے۔ بڑا فرق ہوتا، بڑا فرق ہوتا۔ محبت الگ چیز ہے اور ولایت الگ چیز ہے۔ محبت ہم کر رہے ہیں، محبت ہم کرتے رہیں، محبت کے نام پہ ہم کرنے کو تیار، لیکن ولایت کو ہم بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ولایت ہے کیا؟ اور اس ولایت کے حوالے سے جو غدیر خون کا اعلان تھا، ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟ بس آج کی مختصر سی تقریر یہ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا، اور یہ معروضات پیش کرنے میں آسانی اس لیے ہو جائے کہ آج کے اس مجمع کے اندر وہ نورانی چہرے سے ہمارے درمیان ہے کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے،
मौलाए कायनात के चेहरे की जियारत इबादत है, लेकिन इसी हवाले से अक्सर मैं जुमला कहता हूँ कि चेहरे की जियारत तो पैगंबर ने और कई शख्सियतों की इबादत करार दी। मौला के चेहरे की जियारत की अली का सवाल नहीं, तो अली के पैरों को देखना भी इबादत बनता है, तो पैगंबर के हवाले से अक्सर मैं कहता हूँ। लेकिन आज मैं इधर उधर नहीं हट रहा। चेहरे की जियारत, आलिम के चेहरे की जियारत को भी इबादत करार दिया गया, वालिदैन के चेहरे की जियारत को भी इबादत करार दिया गया, मगर इन सब के साथ हज करके वापस आने वाला हज इस्लाम की निगाह गदीर खून के बराबर वाला एक मरहला। हज और गदीर इन दोनों का चूली दामन का साथ, हज और गदीर इन दोनों का पैगाम बिल्कुल मुश्तरक। हज नाम है इस चीज का कि इस दुनिया जगह के एतबार से एक मरकज होना चाहिए, गदीर नाम है इस चीज का कि इस दुनिया में शख्सियत के एतबार से एक मरकज होना चाहिए। जो पैगाम हज के हवाले से दिया जाता वही पैगाम हबीब के हवाले से दिया गया। या अली मसलों का मसलुल काबा, आए अली तेरी वही मिसाल है जो खाने काबा की मिसाल है। और इस बात को अभी आगे बढ़ाऊं तो जो हज करके वापस आ रहा, रिवायत में ये कि 4 महीने तक उसके चेहरे को देखना भी इबादत करार दिया गया। और इस्लाम की अहम तरीन नेकियों एक नेकी इसको करार दिया गया कि इंसान हाजियों का इस्तेमाल करे। हमारे इस मजमे में 3-4 हाजी तो मुझे नजर आ रहे। मैं अपने आप को हाजियों में नहीं शामिल कर रहा हूँ, न लोग मुझे हाजी समझते। इसीलिए जब लोग हज पे गए तो दूसरे हाजियों के साथ जो प्रोटोकॉल बनता गया और मेरे साथ नहीं बनता गया। और जब लोग हज से वापस आए तो जो दूसरे हाजियों के साथ लोगों के तशर्रुफात थे वो मेरे साथ नहीं थे। और हकीकत भी यही कि अगर आदमी हर साल हज पे जाने लगे तो लोग कब तक उसकी ज़ियारत करते रहेंगे और उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन मुझे माइनस करते इस मजमे वो नेक वो मुक़द्दस वो मुतबर्रिक चेहरे कि जिनको देखना इबादत है बंद। रिवायत में उस रावी का वाक़या कि जिसने इज़हार अफसोस किया कि उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो हज में जा सके। हाँ, ये शर्त है कि हालात ऐसे ना हो, ये ना हो कि हालात तो मुआफ़िक़ है, दौलत तो है, इंसान के पास अपनी हर अय्याशी के लिए पैसे हैं, बस अल्लाह के घर जाने को दिल नहीं चाहता, वो तो बदकिस्मत, वो तो बदनसीब है, वो तो ऐसा कि जिसकी दुनिया और आखिरत बन सकती है और फिर भी वो इसको अपने हाथ से खो रहा। पता नहीं किधर का वाक़या सही है कि सही नहीं, लेकिन ये आदमी वो है कि आगे हयात इसके करीब मौजूद है, लेकिन ये अपने आप को उससे महरूम कर रहा। लेकिन जब वो आदमी आया जिसने कहा कि फर्जंद रसूल कितना मेरा दिल चाहता कि खुदा कभी मुझे इस काबिल कर दे कि मैं उसके घर की ज़ियारत को जाऊं, मैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए तरस रहा हूं, मैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए बेचैन। इमाम ने फरमाया कि वाक़ई अगर तेरा ये जज्बा तो खाने काबा की ज़ियारत करके आने वाले किसी हाजी के चेहरे को देख ले, अल्लाह तुझे इतना ही सवाब अता करेगा जितना खाने काबा की ज़ियारत का सवाब होता। और इसी एतबार से हज, जिसके बारे में मैं इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को जरा तफसील से गुफ्तगू करूंगा, हज वाक़ई इस्लाम ने एक ऐसी इस्लाम की निशानी करार दिया कि हर माशरे के अंदर कुछ अफराद को मुसलसल हज पर जाना चाहिए। इन हाजियों को याद होगा कि मैंने मदीना मुनव्वरा जब नियत के मसले बताए तो वहाँ एक मसला ये बताया कि अगर कभी हालात ऐसे हो जाए कि जितने लोगों पर वाजिब है सब हज करके आए, अब दुनिया में कोई साहिब हैसियत मुसलमान ही ना बचे जिससे पूछा जाए तो हज में क्यों नहीं जाते, तो पता चले कि या वो हज कर चुका जो जिंदगी में सिर्फ एक बार वाजिब, या उसकी इतनी हैसियत नहीं, तो वाजिब है तमाम मुसलमानों पर बतौर वाजिब किफाई कि हज करने के बावजूद दोबारा कर जाए, इसलिए कि ताक़ीर खाने काबा को अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। खाने काबा मुअत्तल है, खाने काबा में किसी साल कोई आदमी ना शरई जवाब के साथ गुनाह करते हुए नहीं, तो भाई शरई जवाब इतने लोगों की हैसियत नहीं जिनकी हैसियत में वो हज करके आगे कहा कि हज का सिलसिला जारी रहना चाहिए। खाने काबा कभी खाली नहीं रह सकता। अगर वाजिब हज कर चुके हो दोबारा तुम्हें हज करना पड़ेगा खाने काबा को आबाद करने के लिए। हुज्जाज कराम इस हवाले से हर इस्लामी माशरे के अंदर इस चीज को जरूरी समझा गया। बल्कि बाद मुज्तहिदीन, मैं मौजूदा मराके की बात नहीं करता, बाद मुज्तहिदीन कहते हैं कि ऐसे इलाके में रहना भी हराम कि जिस इलाके से हर साल कुछ हज पे जाने वाले अफराद न, जैसे ये फतवा है कि जिस इलाके में अजान की आवाज ना आए उस इलाके में रहना हराम हो जाता, जिस इलाके में कोई इस्लामिक सेंटर ना हो उस इलाके में रहना हराम होता, जिस इलाके से हर साल लोग हज पे न जाते उस इलाके में रहना हराम होता। मैं फिर बात नहीं करती, मौजूदा मराके का ये फतवा नहीं
لیکن بہرحال ایک فتویٰ ہمارے یہاں موجود اور اس کا نام ہے شعائر اسلامی کا تحفظ۔ مگر حج کے حوالے سے بات میں ابھی جو پیغام پہنچ رہا اس میں حج کی کچھ ایسی باتیں آئی جو عام افراد کو میں نہیں سمجھا پاؤں گا۔ وہ حاجی حضرات سے پوچھیں، صفہ چبوترے کا تذکرہ آئے گا، بیت الحزن کا تذکرہ آئے گا، مسجد زرار کا تذکرہ آئے گا، خانہ کعبہ کا تذکرہ آئے گا، الحمدللہ یہ سب لوگ ابھی اسی سال بلکہ اسی مہینے یہ ساری زیارتیں کر کے بیٹھے ہوئے، ان کے ذہن میں تذکرے واضح ہیں یا آپ تک پیغام پہنچائیں گے۔ تو بات کہاں سے چلی کہ خانہ کعبہ کو معطل رکھنا رہا، خانہ کعبہ کو اگر شرعی جواز کے ساتھ کوئی گناہ کرتے ہیں نہیں، شرعی جواز کہ ہم تو آج کر چکے دوبارہ تو بازی نہیں ہوتا، وہ بیچارے کی حیثیت میں یہ بھی حرام۔ یہی سلسلہ پھر آگے بڑھتا اور کس طرح آگے بڑھتا کہ دو چیزیں اصل ہیں، باقی چیزیں اس کی ناقص۔ اس دنیا اسلام پیغمبر نے جاتے گا ایک سسٹم اور ایک نظام قائم کر دیا۔ سسٹم اور نظام کیا تھا کہ ہر چیز کو سینٹرلائز کیا گیا، ایک جگہ ایسے بنائی ہے کہ جس جگہ پہ ساری دنیا کے مسلمان اپنے اختلافات کو بلاتے ہیں، اس کا نام رکھا گیا خانہ کعبہ۔ اور ایک شخصیت ایسی بنائی گئی کہ ساری دنیا کے مسلمان اس شخصیت میں آ کے جمع ہو جائے، اور اس شخصیت کا نام رکھا گیا امام، خانہ کعبہ اور امام۔ اور یہ کہا گیا کہ جب تک کہ یہ دو چیزیں مسلمانوں کے پاس رہی، عالم اسلام صاحب عزت رہے گا، مسلمان دنیا میں عزت والے رہے۔ اور جس وقت ان میں سے کسی ایک چیز کو مسلمانوں نے ترک کیا تو وہ ذلیل ہو جائے، اپنے اور پرائے سبھی ان کو روز بروز ذلیل سے ذلیل کرتے چلے جائیں۔ ایک خانہ کعبہ، ایک امام باپ، لیکن اس کے بعد آگے چلے اور یہاں قرآن کریم کی اس مشہور آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی۔ اگر کہ آپ نے انڈیا اور پاکستان میں اس کی جداگانہ تفسیر سنی ہو، کون سی تفسیر؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو جو پیغام تمہیں دیا گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو گویا تم نے رسالت کے کسی کام کو انجام نہ دیا۔ اب اعلان ولایت امیر المومنین اس کو تمام کارہائے رسالت سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی آپ نے ہندوستان اور پاکستان میں اپنی ایک تفسیر سنی، وہ بھی اپنی جگہ درست، وہ بھی اپنی جگہ صحیح، مگر جو اس کے اندر دوسری اہم ترین چیز جہاں سے مجھے پنجتن سینٹر کے حوالے سے آپ کو کچھ پیغام دینا، وہ یہ کیا ہے، ابھی جتنے بھی تم نے پیغام پہنچائے اور جتنا بھی تم نے اسلام کو دنیا والوں تک پہنچایا، یاد رکھ کہ جب تک کہ اس نظام کی بقا اور اس کے تحفظ کا انتظام کر کے نہ جاؤ گے، سب دیکھا آج لوگوں کو یاد ہے کل بھول جائے۔ کوئی ہونا چاہیے جو قیامت تک لوگوں کو یہ اسلام یاد بھی دلاتا رہے اور قیامت تک جب اسلام کا وقت آئے تو اس کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ بالفاظ دیگر یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، شاید آپ ابھی سے سمجھ جائیں کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں۔ بالفاظ دیگر ایک پروجیکٹ بنا کے پیش کر دیں یہ کافی نہیں، جب تک کہ اس کے تحفظ اور پراپر یوٹیلائزیشن کا انتظام نہ کیا جائے۔ تم نے اسلام لوگوں تک پیش کر دیا، تم نے اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن اب اسلام کے تحفظ اور اسلام کے پراپر یوٹیلائزیشن کا انتظام کیا کیا؟ جب تک کہ یہ انتظام نہ کرو گے سب دار رسالت دیکھا، ایک نسل کے بعد لوگ بھول جائیں، دو نسل کے بعد لوگ بھول جائیں حضرت عیسیٰ کے دین کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ کے دین کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے دین ابراہیمی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اللہ کے رسول پیغام یہ دیا جا رہا کہ کسی چیز کا بنا لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کو صحیح استعمال کرنا اور اس کے تحفظ کا انتظام کرنا یہ ضرور ہے۔ یہ غدیر کا وہ پیغام ہے جو غدیر سے چل کے پنجتن سینٹر تک کس طرح رہا، اب اسے سنیے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ جو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنائی گئی، مولا کی ذات وہ شخصیت ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنائی گئی۔ اس کے بعد حدیثوں میں تفصیل آ رہی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جو مسجدیں اور اسلامک سینٹر، یہ کعبہ کی بیٹیاں، یہ کعبہ کی شبیہ، یہ کعبے کی نقل، یہ تمہارے اپنے شہر کا ایک کعبہ، اس کعبے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن وہ ایک قسم کا نیٹ سا اسلام نے بنایا، ایک قسم کی وجہ سے ویب بنائی جاتی ہے، مختلف چیزیں جوڑ کر اسلام نے ایک سسٹم بنایا، ہر شہر کا اسلامک سینٹر، ہر شہر کی مسجد، یہ حصہ، یہ ساری مسجد، یہ سارے اسلامک سینٹر بن کے وہ نیٹ بنتے ہیں جس کا مرکز خانہ کعبہ بنا تھا۔ اور اسی طرح سے ہر علاقے میں ایک عالم کا وجود، اب ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں جس کے اندر ایک عالم بعمل، یہ نیٹ بن رہا ہے جس کے درمیان میں علی اور علی سے لے کے امام زمانہ تک کی ذات موجود ہے، یہ اسلام کو بچانے کے لیے، یہ اسلام کو
صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرنے کے لیے، یہ اسلام کو قیامت تک پہنچانے کے لیے دو سسٹم بنائے گئے. اور اسی موقع پر وہ والی حدیث جو میں نے کہا نا کہ خانہ کعبہ معطل نہیں رہ سکتا، وہ پہلی حدیث. اب یہ دوسری حدیث آ رہی، اور یہ حدیث ہمارے شہر کراچی کے لوگ تو بخوبی واقف ہوں گے. ہمارے ایک بڑے نیک اور مقدس عالم دین سے آبائی شریعت اور عام طور پر مسجدوں اور امام باڑوں کا افتتاح مرحوم آبائی شریعت سے کرایا جاتا. یہ آیت اللہ کوئی کے کلاس فیلو بھی تھے، لیکن جب بھی کسی مسجد یا امام باڑے کا افتتاح ہوتا بطور مذاق صحیح حدیث رسول لوگوں کی یاد دلاتے. اور وہ حدیث رسول یہ کہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے ہر شہر کی تین چیزیں اللہ سے شکایت کرے. خانہ کعبہ معطل نہیں رہنا چاہیے، یہ ہر آدمی جانتا، اور یہ بھی ہر آدمی جانتا کہ ائمہ طاہرین کی فریاد روز قیامت یہی ہو کہ حدیث میں پیغمبر نے ہمیں مرکز بنایا اور اس طرح سے امت نے ہم سے منہ موڑ لیا. چونکہ حجاج کرام ابھی جنت البقیع میں ائمہ بقیع کی زیارت پڑھ کے آ رہی، میں ان کو یاد دلا رہا ہوں جس وقت ہم جنت البقیع میں داخل ہوتے کاش وہ وقت آ جائے اس سارا کنونشن سینٹر کا مجمع جنت البقیع کی زیارتیں کر چکا. یہ ہمارے اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے جوان نہیں، یہ ہمارے خواتین، جس وقت ہم ائمہ بقیع کی زیارت پڑھتے اس زیارت کا شروع ہی کا فکرہ ہو کہ آپ وہ کہ جن کی جانب رجوع کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ وزیر کو، مگر آپ ہی وہ ہیں کہ ساری دنیا نے آپ سے منہ موڑ دیا اور بجائے رجوع کرنے کے آپ کو مذاق کا نشانہ بنا دیا. پھر ہم آخر میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں مگر ائمہ بقیع. ائمہ بقیع سے مطلب وہ چار امام جو جنت البقیع میں دفن، اور ان حاجیوں سے پوچھیے گا کہ ان کی قبریں آج بھی پکار پکار کے آپ سے کہہ رہی کہ مشہد مقدس کی رونقیں دیکھنے کے قابل، نجف اور کربلا کی رونقیں دیکھنے کے قابل، لیکن آؤ اور آ کر کبھی مدینے کے اس قبرستان کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھو کہ جہاں پہ دوپہر کی اس تفترین دھوپ میں ذرا سا سایہ بھی نہیں ہوتا. کوئی اپنے باپ اور ماں کی قبر کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتا جو ہر مومن اور مومنہ کو امام حسن اور امام سجاد اور امام باقر اور امام صادق کی قبروں کی حالت دیکھنا پڑتی. پوچھئے ان لوگوں سے، بتائیے کہ ان کی آنکھیں روئی لیکن آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے روئی. کلیجہ ایک مرتبہ آنسو بن کے آنکھوں سے نکل رہا تھا. وہ ائمہ بقیع کی قبر پر کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ ساری دنیا نے اس وقت آپ سے منہ موڑ دیا جب غدیر خون کے میدان میں اللہ کا رسول اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے کہ ان کی جانب رخ کرو. مگر یہ تو ایکسٹریم والی مثال ہے نا. اب پیغمبر کی حدیث، پیغمبر فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی ساری دنیا کے حوالے سے کعبے کی فریاد اور امام کی فریاد، مگر اللہ کے رسول کہتا ہے ہر شہر کی تین چیزیں قیامت کے دن شکوہ کرے گی. وہ مسجد شکوہ کرے گی جو بنا تو دی گئی مگر اس کے اندر نماز پڑھنے یا عبادت کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے، خالی پڑی رہتی. ہفتے ہفتہ گزر جاتا، مہینہ مہینہ گزر جاتا، ادھر رخ کرنے کو لوگ تیار نہیں ہو رہے. یہ قیامت کے دن شکوہ اور شکایت کرے گی. جس طرح سے امام معصوم پہلی شکایت کریں گے یہ اس کے بعد کی کوئی چیز ہے فی الحال ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، اس لیے میں اس کو بہت مختصر بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. وہ عالم شکایت کرے جو کسی شہر میں اس لیے آیا ہے کہ وہاں والوں کے مسئلے حل کرے، اور وہ قرآن شکایت کرے گا جو گھر میں لا کے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کی تلاوت کی جائے مگر جزدان میں لپٹے لپٹے اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، کاغذ جلنے اور سڑنے لگتا ہے اور کسی کو اسے کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اب مرحوم آبائی شریعت ہر مسجد اور امام باڑے کے افتتاح میں یہ سوال کرتے کہ خدا من یہ امام باڑہ یہ مسجد بنا کر آپ نے نیکی کا ایک بڑا کام کیا یا قیامت کے دن اپنے خلاف فریاد کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دیا. ایک تو ویسے ہی پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے خلاف کیس لے کے میدان قیامت پہنچنے والے، ایک مسجد اور آ گئی، ایک امام باڑہ اور آ گیا. مگر یہاں الٹا مسئلہ نہ بنائیں تو بھی مارے گا. اس لیے ایسی جگہ رہنا بھی تقریباً حرام کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی سینٹر نہ ہو، اور اگر بنائیں اور استعمال نہ کریں تو وہ بھی حرام. جیسے ایسے علاقے میں رہنا اگر کوئی ہو جہاں امام معصوم نہ ہو تو تب بھی غلط، اور امام معصوم ہو اس کی طرف نہ جائیں تب بھی غلط. بنانا بھی ضروری، اس کا استعمال کرنا بھی ضروری، اور کتنا ضروری. آئیے غدیر تک پہنچنے کے لیے مرحلوں سے گزرے. مسجد النبوی میں ہم داخل ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں یہ واقعہ پڑھا، اس لیے مختصر کرتا ہوں اور یہ حجاج کرام میرا ساتھ دے رہے. مسجد النبوی میں ہم داخل ہوئے گیٹ نمبر 40 یا گیٹ نمبر 40 سے دھوکہ ہو جائے گا، ڈور نمبر 40 باب جبرائیل.
اور جیسے ہی ہم داخل ہم نے دیکھا ہمارے الٹے ہاتھ پر حجرہ سیدہ، جہاں نہ صرف یہ کہ شہزادی نے ساری زندگی گزاری، بلکہ غدیر خم کا قافلہ وہیں سے تیار ہو کے چلا، غدیر خم کا قافلہ چلا بھی وہیں سے تھا، واپس اترا بھی وہیں سے تھا، حجرہ سیدہ۔ اور حجرہ سیدہ کے بالکل سامنے ہم چل رہے ہیں، الٹے ہاتھ پہ ہمیں حجرہ سیدہ نظر آئے، سیدھے ہاتھ پہ ہمیں صفہ نظر آیا۔ ہم نے پوچھا یہ صفہ کیا ہے؟ کہا یہ صفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ہر شہر کے رہنے والوں سے یہ مطالبہ کرتا کہ جس شہر میں تم جا کے رہنا پسند کرو، پہلے یہ دیکھو کہ وہاں پہ کوئی اسلامک سینٹر ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ وہاں پہ تمہاری اولاد کے مستقبل بنانے کی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جس شہر میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کے فیوچر کیسے بننے والا، یہاں کے اسکولس کیسے، یہاں کی کالجز کیسے، یہاں کی یونیورسٹیز کیسی، مگر یہ کتنے سال کا فیوچر تم نے دیکھا؟ 10 سال کا، 12 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا، 100 سال کا؟ دیکھو کوئی حرج نہیں، مگر جس فیوچر کی بات اسلام کر رہا ہے وہ آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ اگر وہاں اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی کہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ کتنے سال تک یہ صوفہ رہے، لیکن ابھی یہ برادران محترم، ہمارے محترم حضرت سلطان رضوی صاحب ہیں، ہمارے محترم برادر محترم الیاس ملہی صاحب ہیں، آصف ظفر صاحب ہیں، ریاضت صاحب ہو کے آئے، خان صاحب ہو کے آئے، کچھ لوگ کراچی میں ہیں، کچھ لاہور میں۔ خلاصہ یہ کہ اب تک صوفہ موجود ہے۔ صوفہ کس چیز کا نام؟ تفصیل آپ پہلے سن چکے، میں بہت ہی مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جن مومنین نے کہا میلبرن شہر کے اندر اس پنجتن سینٹر کو بڑھا کے آپ کے سامنے پیش کیا، بہت سے لوگوں کی اس کے اندر محنتیں، بہت سے لوگوں کی اس میں قربانیاں، ارے بڑی تعداد ایسی ہے جو گھر سے اٹھ کے سیدھا اس میں آ کے بیٹھ گئی، تو ایک تعداد ایسی بھی ہوگی چاہے کم سے، جن کے پتہ نہیں کتنے مہینے اس میں سر ہوئے، نہ انہوں نے آرام کا خیال رکھا، نہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، نہ اپنے کام کا خیال رکھا، لیکن کتنا اہم کام کر کے دیا آپ کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے۔ صوفہ چبوترے کا نام، تاریخ اسلام میں اس کی تاریخ بہت ہی دلچسپ بحث آتی ہے، مختصر کی کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ کے سامنے 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جتنے لوگ مکے سے ہجرت کر کے آنے سب بے گھر، بے مکان، کسی کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اتنے سارے مسلمان یہاں آ گئے، مسلمان ہو مسجد نہ ہو وہ مسلمان نہیں، مسلمان ہو اسلامک سینٹر نہ ہو وہ اسلام نہیں۔ چنانچہ پیغمبر ان 2 مسئلوں کے بیچ میں پھنس گئے۔ پہلی کس چیز کو ترجیح دی جائے؟ لیکن لوگ یہاں آتے ہیں، پہلا کام یہ کرتے ہیں اپنے روٹی کپڑے مکان کا انتظام کرو، یہ ساری باتیں تو باتیں ہوتی رہی، یہ بھی تو بعد میں سیکھا جاتا رہے۔ پہلی ہے کہ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ روزگار کا انتظام کرو، مکان کا انتظام کرو، رہنے کے چیزیں کا انتظام کرو، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا۔ مگر کیا ایسا بھی فطری مسئلہ؟ آگے دیکھیے رسول اللہ مدینے میں 2 مسئلے، پیغمبر کے پاس فنڈ بہت مختصر، اور یہ فنڈ کے حوالے سے بھی جملہ یاد رکھیے گا، آگے چل کے آپ میں آپ کی ساری گفتگو 6 بجے تک مکمل کر دوں گا، لیکن بہت اہم باتیں ہیں، اس لیے آپ کی توجہ ضرور چاہیے۔ خلاصہ یہ کیا پیغمبر کے پاس فنڈ ہے مختصر، مسئلے بڑے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے لوگوں کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے، مکان نہیں، مدینے کی گرمی بھی شدید، مدینے کی سردی بھی شدید، مدینے کی بارشیں بھی شدید، اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو آدمی کے لیے شیلٹر چاہتی ہے۔ اور دوسری جانب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پہنچ گئے، نماز کی کوئی جگہ نہیں، درس و تدریس کی کوئی جگہ نہیں، آیات قرآنی کی تلاوت و تفسیر کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے رسول کیا کرے؟ فیصلہ پیغمبر اسلام نے بڑے عجیب انداز میں کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد کے باہر ایک چھوٹا سا چبوترا، اس پہ گھاس کے پتے اس لیے ڈالے تاکہ دھوپ سے بچاؤ ہو، زمین سے تھوڑا سا اونچا پلیٹ فارم اس لیے بناؤ تاکہ بارشوں سے بچاؤ ہو۔ باقی کچھ نہیں، کسی قسم کی دیواریں نہیں، کوئی بیڈ روم، کوئی ڈرائنگ روم، کوئی ٹوائلٹ، کوئی باتھ روم، کوئی کچن، کچھ نہیں، خالی زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر گھاس کی چھت ڈالنے کا اس میں ہو۔ تم لوگوں کا مسئلہ بعد میں حل ہو سکتا، آدمی روکھی سوکھی کھا کر ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا کر سکتا، لیکن بغیر مسجد کے نہ رسول رہ سکتا ہے، نہ قرآن رہ سکتا ہے، نہ اسلام رہ سکتا۔ مسجد پہلے بنائے، مسلمانوں کے رہائش کا انتظام بعد میں کیا، اور جب تک اس مدینے کی مسجد النبوی میں لوگ زیارت کو جاتے رہے اور یہ چبوترا دیکھتے رہے، پوچھے نا کتنی مشکل سے لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ ملتی، ایک مجمع ہوتا تھا ہر وقت کے چبوترے میں ہم کو نماز پڑھنا۔ چبوترا دلیل بن رہا ہے قیامت تک اس بات کہ اسلامک سینٹر پہلے ہے، اپنے مکانات بعد میں، اللہ کا گھر پہلے ہے، اپنی ذاتی رہائش بعد میں۔
یہ چبوترا اس بات کی دلیل کہ جہاں جاؤ سب سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ کے گھر کو کیسا بنایا جائے. گھر ذرا بڑی بات ہے لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ سینٹر جن لوگوں نے ہمت کر کے بنا دیا, کچھ نے ڈونیشن دیا ہو, کچھ نے اپنا وقت دیا ہو, اتفاق ایسا کہ اس پورے پروجیکٹ کے درمیان میں محبت سے باہر ہوں, مجھے کچھ زیادہ پتا نہیں لگا, لیکن یہ کچھ لاجیکل باتیں ہیں جس میں پتا چلنے کی ضرورت نہیں. اب اس کو آگے حل کرنے کا مسئلہ آتا, اب اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ آتا. دیکھیے ہم اسے بطور لطیفہ سنتے, لیکن کیا یہ لطیفہ ہمارے معاشرے میں حقیقت نہیں کہ جب غالب کے شاگرد میر بیٹری مجروح کے سامنے کسی نے غالب کا شعر غلط پڑھ دیا تو آپ بگولا ہو, جوتا لے کے اس کو مارنے کرو, کہا کہ کیا سمجھ کے غالب کا شعر غلط پڑھا, کیا قرآن حدیث ہے کہ جیسا دلچار بول دیا, یہ غالب کا شعر ہے, غالب کا شعر اس پہ ہنسی نہیں ہو سکتی. مگر یہ لطیفہ کیا ہم میں سے بہت سے لوگوں کی اپنی کہانی نہیں, میں کام کی بات کر رہا ہوں. کیا اس پنجتر سینٹر کو بننے سے پہلے بھی اور ابھی اسی طریقے سے توجہ دی جاتی ہے تو اپنے گھر کو دی جاتی؟ کیا ایسی خواتین نہیں ہیں جن کے گھر میں آپ جائیں تو اپنی چپل غلطی سے اندر لے جائیں تو آپ کو ڈانٹ پڑے گی اور باہر نکلنا پڑے گا, اور پنجتن سینٹر میں چپل اور پنجتن سینٹر میں کنواں؟ کیا ایسی خواتین نہیں ہیں اسی میدان کے اندر کہ اگر چھوٹے بچے والی عورت ان کے گھر جائے اور بچے کا پیمپر ان کے ٹوائلٹ میں پھینکنا ہو تو وہ کہتی ہے نہیں باہر ڈسٹ بن میں جا کے پھینکیے ہمارا گھر گندا ہو جائے. اور یہ پنجتن سینٹر کے ٹوائلٹ اور یہ اللہ رسول اور امام کے گھر کی صفائی دیکھیے آپ کے سامنے آئے, قرآن حدیث جیسا چاہے پڑھ لو, خالد کے شعر میں غلطی نہیں ہو سکتی. ہمارا گھر گندا نہیں ہو سکتا, پنجتن سینٹر تو امام کا گھر ہے, جتنا بھی گندا ہو جائے کیا ہے, نعوذ باللہ. کسی کی نیت اور انٹینشن یہ نہیں, لیکن بعض اوقات عمل کچھ ایسی بات کہتا جس کو انگریزی میں باڈی لینگویج کہا جاتا. تو اب جو قابل توجہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلا اصول تو ہمیں یہ دیا کہ اپنے گھر کے بغیر رہا جا سکتا ہے لیکن اسلام کے گھر کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. چلے خیر, ہم نے یہ ترتیب کا خیال نہ رکھا, ہم میں سے اکثر کے بہترین گھر بن گئے, عالیشان گھر بن گئے جس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن کم سے کم ساتھ میں اللہ کا ایک گھر بھی اسی شہر کے اندر, معصومین کا ایک گھر بھی اسی شہر کے اندر, اتنا ٹائم نہ دو جتنا اس پہ دے رہے, اتنا وقت نہ دو جتنا اپنے گھر پہ دے رہے, مگر کچھ تو اس گھر کا حق بنتا ہے, کچھ تو یہ گھر تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, قیامت کے دن تم سے فریاد تو کرے. اور اس حوالے سے دو بات. پہلی بات کیا, پہلی بات یہ کہ سینٹر اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ اس میں تالے لگا دیے جائیں صرف ہفتے میں ایک دن کھولا ہے, وہ بھی آدھے لوگ آئیں آدھے لوگ نہ آئیں, کسی کو فون کرنا پڑے کسی کو یاد دلانا پڑے. قرآن کریم ایک عجیب بات کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں, اور یہ حاجی صاحبان کو میں یاد دلا کہ جس وقت ہم نے مسجد قباء کی زیارت کی تھی اس کے سامنے میں نے آپ کو مسجد زرار دکھائی. قرآن کریم مسجد زرار کے حوالے سے ایک پیغام دے رہا. مسجد زرار کی ہسٹری بھی اتنی انٹرسٹنگ کہ 40 منٹ بھی اس میں دیے جائے تب بھی کم, لیکن اتنا ہر آدمی جانتا کہ مدینے کے اندر جب رسول اللہ نے اپنی مسجد کو اسٹیبلش کر لیا تو اس مسجد کو توڑنے کے, اسپلٹ کرنے کے بعض مسلمانوں نے, منافقین نے اس کے خلاف ایک مسجد بنائی. سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہے, الذین اتخذوا مسجدا. اے حبیب, کچھ ایسے لوگ بھی جو مسجد بنا, کیوں بنا؟ زراعت, تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچا, وکفر, تاکہ اللہ کے نام پر مسجد کے نام پر کفر پھیلے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مومنین کو دو حصوں میں تقسیم کر, دو گروہ میں ایک اسپلٹ, ایک ڈویژن پیدا کیا گیا. قرآن آخر میں کہتا کہ یہ مسجد جس پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب, کنڈیم کی, اس مسجد میں جانا حرام قرار دیا, اس مسجد کو ڈیمولش کرنے کا حکم دیا. مگر خالی یہ کافی نہیں, اس کے بعد اگلی آیت بہت ہے, وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ. ہم لوگوں نے جو مسجد قباء کی دعا پڑھی تھی نا اس میں یہ آیت آئی کہ میں نے دعا ان لوگوں کو پڑھائی تھی مسجد قباء کے دروازے, اور دعا کر رہا ہوں کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ میں سے ہر ایک میرے ساتھ ہو, میں یہ دعا اسی طرح سے مسجد قباء کے دروازے پہ آپ کو پڑھاؤں. وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ. اے حبیب, وہ مسجد کو اس کو کنڈیم کیا گیا, اس کو ڈیمولش کرنے کا حکم دیا گیا, اس کے اندر جانا حرام قرار دیا گیا. مگر قرآن اسلام خالی نگیٹو بات نہیں کرتا, جیسا آج کل ایک بہت مشہور جملہ ہے, منبر سے تقریباً ہر دوسرا ذاکر پڑھ رہا, یہ بھی پتا نہیں کس کا جملہ ہے, لیکن بہت چل گیا کہ ہم لوگ
اپنی اولاد کو ہمیشہ یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. خالی روکنا کافی نہیں، اس کا سبسٹیٹیوٹ، اس کا الٹرنیٹ، اس کا متبادل ہمیں کوئی نظام بنا کے اس کو دینا پڑے. یہ قرآن کریم کا اصول. پہلے کیا تھا؟ مسجد میں مت جاؤ، جانا حرام ہے، اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا، یہ مسلمانوں کے درمیان ڈویژن پیدا کر رہا. اس پہ قرآن چپ نہیں. آگے کا بڑا مسجد القدس سے رکھا ہوا، اس مسجد میں مت جاؤ. ایک دوسری مسجد بھی تو موجود ہے نا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. احق ان تقوم کی، وہ ہم رکھتی ہے تو اس کے اندر جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جانے سے روکا گیا. روکنا کافی نہیں ہے. مسجد میں جانے سے روکا گیا، آدمی اپنے ذہن سے شراب خانے چلا جائے، پلے گراؤنڈ چلا جائے، گرمی کے سینٹر چلا جائے گا. کہا نہیں، اگر کسی چیز کو روکا جائے تو اس کا متبادل یہ سبسٹیٹیوٹ پیش کیا ہے. یہاں جانا حرام، وہاں جانا واجب. اسی طرح سے سینٹر بن گئے. جب یہ سینٹر بن گئے تو آپ ہمیں اس سینٹر کے ذریعے اپنے بچوں کو ہر وہ چیز مہیا کر کے دینا کہ جب جن دوسری چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں، دنیا کی جن عیاشیوں اور اٹریکشن سے ہم روک رہے ہیں، اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ سینٹر بننا چاہیے. اور اسی وقت بنے کہ جب ہر وہ اس ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یاد رکھے کہ بہرحال آپ نے خود فیصلہ کیا کہ حالات کے تحت آپ جہاں آ کے پھنس گئے، ایک ایسی جگہ پہ آپ آ گئے کہ سمجھ لیجیے کہ چاروں طرف گناہوں کا سمندر، اور اس کے اندر آپ بڑی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں تیر رہی. آپ نے اپنے بچوں کو خوخار شیروں کے سامنے جا کے ڈال دیا. ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ وہ ہے جو آپ کے بچے کے دین اور ایمان کو ختم کرنے والی چیز. اگر واقعاً مشافت و انتظام، اگر واقعاً تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان کا ایمان نہیں تازہ ہو سکتا تو یہی ہماری مسجد ہے، وہ یہی ہمارے سینٹر ہے. یہ جو گناہوں کے سمندر کے اندر نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے جزیرے، ان کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے گا. یہ یونیورسٹی آپ کے بچے کے اور بچی کے کیریئر کو 100 سال بنانے والی. یہ آپ کے بچے کے اور بچے ہی نہیں، بچے کے بچے اور بچے کے بچے اور بچے کے بچے، یہاں تک کہ وہ جنریشن جو امام زمانہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے والی ہے، ان سب کے کیریئر کو بنانے والی ہے. یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، یہ ویک نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہر آدمی کو آگے بڑھ کے حصہ لینا. ابھی تک تو خالی اٹینڈنس ایک مسئلہ بن جاتا، یہی ایک پرابلم آتا تھا آرگنائزر کے لیے، لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے. لیکن آج اتمام حجت کے لیے یہ کہا جا رہا، اور یہیں سے میں آتا ہوں غدیر خود کے پیغام پر، کہ غدیر محبت علی کا اعلان نہیں ہے، ولایت علی کا اعلان. اور ولایت علی ملے گی کہاں سے؟ لیکن یہ جملہ سنیے کہ یہ سینٹر، یہ مسجد، یہ ہمارے اجتماعات، اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ کتنے جنریشن تک آپ کے بچوں کے کام آنے والے ہیں. میڈیا کو آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہاں گھر سے باہر کے ماحول کو آپ خود دیکھ رہے ہیں. ہتھیار ڈال دینے والا، یہ جو اتنی ابھی شاعری میں آپ نے کبھی مرد کا مذاق سنا، کبھی اندر کا مذاق سنا، کبھی بھاگ جانے والوں کا مذاق سنا، یہ اپنے آپ پر کہیں اس کا ایکٹیویٹ نہ ہو. یہ ہتھیار ڈال دینے والا، یہ وہی بھاگ جانے کے برابر ہے. ہمیں تو ریزسٹ کرنا، کربلا کا ماننے والا، غدیر کا ماننے والا مرتے دم تک آخری سانس تک ریزسٹ کرتا، چاہے اس کو پتا ہو کہ معاشرے کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں. مگر اس میں سب سے بڑا حصہ اس سینٹر کا بنے گا. اور اس اعتبار سے ایک بات اور ہے، غدیر خود کے خطبے میں ایک بڑی عجیب بات، اور وہ یہ کہ غدیر خود دراصل وہ منزل تھی جہاں، اب یہ جملہ سنیے، جہاں اسلام انفرادی قربانیاں نہیں مانگ رہا، سسٹم بنا دیا گیا اور اجتماعی قربانیاں چاہیے. غدیر خود کا مطلب اور پیغام یہ بنتا کہ اب ایک یا دو آدمیوں کے سارے اسلام نہیں چلے، سارے معاشرے کو اس میں برابر سے حصہ لینا. ذرا دیکھیں، پیغمبر جس دن اعلان رسالت کر رہے ہیں، فقط ایک علی کے وعدہ نصرت کے اوپر کافی سمجھ اور میدان میں نکل رہے. غدیر خود میں 1,20,000 آدمیوں سے بیعت لی جاتی. بیعت کا مطلب کیا؟ بیعت کا مطلب یہ کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری عزت، ہماری اولاد آج سے سب علی کے حوالے، یعنی اسلام کے حوالے. آپ دیکھیں ابتدائی تبلیغ اسلام دولت خدیجہ کو استعمال کیا جا رہا، لیکن پھر وہ مرحلے آ گئے کہ پیغمبر اس انداز سے انڈیویجولی کسی پیسے والے سے کانٹیکٹ نہیں ہے. ایک منزل آتی ہے، شروع کے اندر کام ڈسٹرب طریقے سے ہوتا، لیکن جب ایک سسٹم بن جائے، جب ایک پلیٹ فارم میں لوگوں کو جمع کر دیا ہے، ابھی کیا کام اسی ڈسٹرب اور انآرگنائز طریقے سے ہوگا؟ جی اب کام اجتماعی طور پر ہوگا. میرا سوال ہے کہ جب ابتدائی اسلام پیغمبر نے اس وقت مدد بھی سب سے نہیں مانگی، ایک آدمی کی مدد کافی سمجھا، دولت بھی سب سے نہیں مانگی، ایک خاتون کی دولت کو کافی سمجھا. لیکن جب اسلام مدینے پہنچ کے ایک سسٹم کی شکل اختیار کر رہے، جب بھی کوئی موقع ہے
پیغمبر کو پتا ہے کام کر کے دکھانے والا صرف علی ہی ہے اور کوئی نہیں، لیکن مدد سب سے مانگی، کال سب کو کیا، ہر ایک سے اس کا شیئر طلب ضرور کیا، بھائی یہ دعوت ضلع شیعہ میں بھی ہو سکتا تھا یا بدر و عہد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ آپ دیکھیں اسی طریقے پیغمبر ابتدائی اسلام میں خالی دولت نے خدیجہ کو کافی سمجھا، مدینے کے اندر جو مسلمان اسٹیبلش ہو، اس کے بعد آپ کو ایسا واقعہ نظر نہیں آئے کہ پیغمبر کسی ایک خاص آدمی کے گھر میں اور کہا ہو کہ اللہ نے تمہیں بہت دیا، اسلام کو اپنی دولت پر نہیں، اب اس طرح سے کام نہیں ہو، اب جب تم سب اسلام لا چکے تم سب کو اپنا حصہ اس میں شامل کرنا، تو تم سب کا شیئر اس میں لیا جائے گا۔ جنگ تبوک کا واقعہ آپ کے سامنے، پیغمبر اسلام ایسے سرمایہ داروں کو جانتے ہیں اور مدینے میں ایسے سرمایہ دار تھے کہ پیغمبر کے ایک جملے کے اوپر سب کچھ دینے کو تیار نہیں، سب کا شیئر دینا۔ کب تک یہ گاڑی چلے گی کہ دو آدمی سب کچھ دے اور باقی 98% ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ساری بینیفٹ اٹھانے کے لیے آئے، سب کا اس میں حصہ۔ حتیٰ کہ جنگ تبوک یہ واقعات بہت ہے۔ جنگ تبوک کون سا واقعہ ہے؟ بھائی یہی تو وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر دو عظیم حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ جنگ تبوک ہی میں تو پیغمبر اسلام مدینے سے 4 مہینے کے لیے جا رہے تھے تو مسجد زرار بنی۔ مسجد زرار کب بنائی گئی؟ پیغمبر کی ایکشن سے فائدہ اٹھا۔ کون سی ایکشن؟ جنگ تبوک۔ اور یہی وہ جنگ کہ جس کے اندر انت منی میں منزلت ہارون من موسیٰ الا لانا کی بات، یعنی تم اس سے وہی منزلت رکھتے ہو جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے پاس۔ یہ حدیث جنگ تبوک کے موقع کی بہت اہم ہے یہ جنگ، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول جنگ تبوک کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہمیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر سے جا کے ٹکرانا۔ تبوک کی لڑائی وہ لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کی جنگ کرسچن سے ہوئی اور رومن امپائر والے کرسچن، وہ چھوٹی موٹی بستی یا دیہات نہیں، کہا کہ ڈونیشن چاہیے اور سب سے ڈونیشن مانگی۔ کسی ایک کو یہ جنگ نہیں کیا گیا، یہ غریب مسلمان، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے ایک دن کا تھا، جیسے ابو ظہبی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور جو اپنا پہلا فیئر اٹھا کے امام والے میں رہتا، کہا میں اپنے ایک دن کا تھا اسلام کے نام سے، صبح سے وہ کام کی تلاش میں نکلا، شام کو واپس آیا، ایک مٹھی کھجورے میں سے، اس لیے کہ زمانہ ایسا تھا کہ کام نہیں جو زمانے مدینے کی مارکیٹ سیزنل مارکیٹ، ایک سیزن میں جب کام بہت ہوتا ہے، ایک سیزن میں جب کام بالکل نہیں ہوتا، ایک مٹھی کھجور۔ پیغمبر اسلام نے ایک مٹھی کھجور کو اتنا اہم سمجھا کہ جب یہ پیغمبر کے پاس آئے تو سارے مسلمان، جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی، سارے مسلمانوں نے جو ڈونیشن لا کے جمع کیے، پہلے زمانے میں کیش یا چیک تو نہیں ہوتا تھا، وہ چیزیں لائی جاتی، ڈھیر، یہ بلال سے کہا کہ کھجوریں 2 کر کے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اس لیے کہ پروردگار مقدار کو بھی اتنا نہیں دیکھتا جتنا نیت اور ارادے کو دیکھا، اس نے سارا دن جتنا کمایا سب لا کے دے دیا ہے، یہ ان سے بہتر جو اپنے سال بھر کی کمائی کا 1% اور 2% دے رہے ہیں، وہ بھی اچھی، ان کا بھی کریڈٹ جاتا مگر اس کا کریڈٹ اور زیادہ۔ غدیر خون کے میدان تک اسلام اس منزل میں پہنچا کہ اب انڈیویجل بیس پہ کام نہیں ہو، اب کام ہوگا اجتماعی طور، ہر آدمی کو مال کے اعتبار سے بھی اپنا حصہ اسلام کے لیے دینا اور ہر آدمی کو وقت کے اعتبار سے بھی اپنا حصہ اسلام کے لیے دینا۔ اور اسی بات پر 1,20,000 آدمیوں سے بیعت کی گئی کہ تمہارا مال بھی آج سے علی کے لیے اور تمہاری جان بھی آج سے علی کے لیے، اعلان دلائے۔ اس حوالے سے آخری بات کریں، مجھے نہیں معلوم، میں سینٹر کے انتظامی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا، فنڈ آئے کہاں سے، گئے کہاں سے، کتنے فنڈ آئے تھے، کتنی ضرورت تھی، کتنی ضرورت نہیں، لیکن ایک عام دنیا بھر کا میرا تجربہ یہی کہ اس قسم کے پروجیکٹ 1 یا 2 آدمیوں کی محنت سے نہیں بنا کرتے، اس کے اندر سب کو اپنا حصہ شامل کرنا پڑتا، اور عام طور چھوٹا سا مکان بھی اگر کوئی بنانے جائے تو جتنا بجٹ لے کے چلتا ہے اس سے زیادہ ہی ہو جاتا۔ مجھے کہ ماشاءاللہ اتنا شاندار سینٹر جو میرے لیے تو ایک مسئلہ بن گیا کہ اب تو مجھے آدھے سے بھی زیادہ خالی مجمع نظر آیا کرے گا، لیکن محمد کی نسلوں میں ایک کام ایسا ہو گیا کہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا دنیا میں بھی اللہ پر کرنے دے گا، آخرت میں بھی ان کے کریڈٹ میں جائے گا۔ مگر باقی صاحبان ایمان بھی بہت ہر آدمی اپنی جگہ سوچ، بھائی ابھی اس سینٹر آج کے بعد اگلے اتوار کا پروگرام کی جشن مبارک، اس کے بعد ایام اعزاز، ایام اعزاز میں جب جناب قاسم کے مسائل شروع ہوتے ہیں وہاں سے جملہ سننے لگتے ہیں جو خصوصاً بچوں کے مسائل میں بار بار آتا کہ کربلا کے واقعے میں شب عاشور حسینی لشکر میں ہر آدمی کے ذہن میں صرف ایک خیال کہ کل اتنا بڑا جہاد ہونے والا، اس جہاد میں میرا کوئی حصہ ہے کہ نہیں،
میں اس میں کیا حصہ ملا سکتا ہوں؟ چلے جوان مرد تو مرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو اپنی تلواریں سیکل کر رہے اور کلمے جہاد کی تیاری کر رہے، بوڑھا سوچ رہا ہے کہ میں کس کا ہوں، میرے ہاتھوں میں تو اتنا بادشاہ کہ مجھ سے تو تلوار بھی نہ سنبھالی ہے۔ ایک ہی اس کے دل میں اطمینان ہے، میرا سینہ کم از کم اس قابل ہے کہ تیر اپنے آپ پہ روک سکتا ہوں، میں تلوار نہ چلا سکتا تو تیر روکنے کے لیے شیر یا ڈھال کو بن سکتا ہوں۔ اور اپنے الگ اپنی جگہ سوچ رہے کہ مرد تو کلمے جہاد میں حصہ لے لیں، ہم گھر میں بیٹھنے والی عورتیں ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے، ہم کلمے جہاد میں کیا حصہ لیں؟ ارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ چچا باپ تو خیر جہاد کرے، بھیا علی اکبر تو جہاد کریں، ہم 13 سال، ہم 9 سال، ہم آخر کل کیا کریں؟ ہر بچہ اپنی جگہ پریشان۔ اور شب عاشور جیسے جیسے آپ ان شہزادوں کے مسائل سنی، یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ پھر یہ جاتے تھے امام مظلوم کے پاس ہمارا شعر کیا، کل ہم کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے، کل کے جہاد میں کس طرح سے ہمیں ثواب مل سکتا۔ یہ کربلا کے بچوں کی فکر خالی ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے خیال ایسا نہیں ہے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ ہر مومن اور مومنہ کو یہ سوچنا کہ جہاں جو بھی اسلام کے حوالے سے کام ہو رہا اس میں میرا کوئی شیئر ہے کہ نہیں۔ ایک عجیب بات، ان شیطان یعدکم الفقر، قرآن کہتا شیطان، اب دیکھیے غدیر خود میں کئی دفعہ شیطان کا حوالہ آیا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کہتے کسے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود بھی کسی طرح کسی حد تک شیطان کا، شیطان ہمیشہ تمہیں غربت سے ڈرائے، جہاں کہیں نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی بات ہے شیطان فوراً ذہن میں خیال یہ آئے گا کہ یہاں خرچ کر دیا تو بعد میں کیا ہو۔ یہ شیطان کا خاص کیریکٹرسٹک یا سائن اسلام نے بتائی۔ پرانے مجرموں کو عادی مجرموں نام سے نہیں پہچانا جاتا، ان کی عادتیں ہوتی جن کی مدد سے پولیس ان کو ٹریس کرتی، وہ کیا عادتیں، کہا کہ جہاں تمہارے دین خدا کے مقابلے میں غربت کا تصور ہے، یہ پیسے خرچ کر دیے تو کل کیا ہو، بس سمجھ لیں کہ یہ شیطان، یہ شیطانی خیال۔ نیکی کے کام میں تو خاص طور پر آپ دیکھیں، جب اس کائنات میں اللہ ہے اور وہ یہ دیکھنے والا ہے کہ کون میرے نام میں کیا دے رہا، ان ایکسپیکٹڈ لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں اور آگے کے سارے پلاننگ اس طرح فیل ہوتی کہ کسی ایک پروجیکٹ میں آپ نے حصہ ڈالا جو اپنا تھا وہ بھی چلا گیا، پروفٹ کو چھوڑی۔ میں نے اکثر یہ باتیں پڑھا کہ جب ہارون رشید عباسی اپنے زمانے کے اس مشہور بزرگ کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، کوئی ایڈوائس، تو اس نے یہی تو کہا تھا کیسی ایڈوائس آپ کو چاہیے، جو میں نے کتابوں میں آج تک پڑھا وہ بتاؤں یا جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ بتاؤں؟ کہا وہ بتاؤ جو آنکھ سے دیکھا۔ کہا بہت پرانی بات تھی، 15-20 سال پہلے کی بات، 2 سال کے گیپ سے 2 بادشاہ آئے، عمر ابن عبدالعزیز اور اس کے فوراً بعد ہشام۔ میں نے دونوں کا پیریڈ دیکھا، جب عمر ابن عبدالعزیز مرا تو اس کے گھر میں فقر و فاقے کی نوبت کہ اس کی تجویز و تفریح کفن کے لیے اس کی اولاد کو قرضہ لینا پڑا۔ گھر میں اتنا تیل نہ تھا کہ جس رات میت ہوئی ہے چراغ دے رہے ہیں، اور اس رات اس گھر میں فاقہ، اور جس دن ہشام ابن عبد الملک مرا تو اتنی دولت چھوڑ کے گیا کہ اس کے ہر بیٹے کو 1-1 ملین درہم اور سونا چاندی کلی غلام وزن لے لیکن 10 سال میں نہیں گزرے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک دن جہاد کا اعلان ہوا اور ڈونیشن مانگے، جو باپ اپنے بیٹوں کے لیے صرف نیکیاں چھوڑ کے مارا، باقی گھر میں اس رات کو روٹی نہیں ملی، جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں، پہنانے کے لیے کفن بھی نہیں، لیکن نیکیاں لے کے گیا ہے اپنی اولاد، یہ ہے صرف جو دیے جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد جب ڈونیشن کی اپیل آئی تو اس کے بیٹے 1 لاکھ درہم، 1000 گھوڑے، پرانے زمانے کا گھوڑا جیسے آج ایک ٹرین، اور 1000 غلام میدان جنگ اپنی طرف سے پرسنل ڈونیشن کیا، جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہ تھی، جس کے باپ نے بظاہر کچھ نہ چھوڑا۔ اور یہ ہشام کا بیٹا 1 ملین درہم، ہزاروں غلام، ہزاروں ہر بیٹے کو ملے جتنے بھی۔ میں نے دیکھا 10 سال کے بعد وہ جمعے کا دن میں نماز جمعہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، اور یہ مسجد کے باہر جو فقیر بیٹھے ہیں، اس کا بیٹا بیٹھا اور اس کا ہاتھ آگے پھیلا ہوا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس دنیا میں اللہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ کس نے میرا خیال کیا، کس نے اپنا خیال کیا۔
جو صرف اپنے خیال میں لگا رہا. پیغمبر عہد کریم دعا یہی تو ہے نا کہ اے خدا مجھے میرے حوالے نہ کرنا, میرے معاملات کو تو دیکھتے رہے. تو نے بہت پیسے جمع کیے اپنے لیے, کیا میں نے تجھے تیرے حوالے کیا؟ آئندہ حالات ایسے بدل گئے, کہاں کی اولاد, کہاں کی دولت, کہاں کا پیسہ, سب چھن گئے. اور جس نے اللہ کا خیال کیا اللہ اس کا خیال کرنے والا. تو دیکھیے یہ دولت کی محبت یہ بھی ایک فطری ہے. نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا جو وقت کے بارے میں کہا ہے یہی دولت کے بارے میں چھٹے امام نے دہرایا کہ تمہارے 24 گھنٹے 1/3 اللہ کا جو اللہ اور اللہ کے دین کے لیے نکلا, 1/3 حق تمہارے جسم کا اور 1/3 حق 1/3 تمہارے اولاد کا اور گھر والوں کا. یہ تقسیم کرو. نہج البلاغہ کے آخر میں مولا نے تقسیم کی. اسی طرح سے چھٹے امام نے دولت کے حوالے سے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس کا 1/3 اللہ کے دین کے لیے, 1/3 اپنے ذات اور اپنے عیش و آرام کے لیے, 1/3 پھر اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کے لیے. بعض جگہ تو انسان نیکی کرنا چاہتا ہے, نیکی کے موقع نہیں بنتے. یہاں تو الحمدللہ سینٹر بنا بھی ہے, کیسے بنا مجھے نہیں معلوم اور آگے کیسے چلے گا مجھے نہیں معلوم. میں تو خیر آئندہ اتوار کے بعد ویسے بھی جا رہا ہوں. اب آپ سے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد ملاقات ہو. یہ جاتے جاتے یہ کہتا ہوں کہ غدیر خود کی معرفت حاصل کرے. غدیر نام ہے اس دن کا. دیکھیے بہت اہم یہ جملہ ہے جو آقا محمد حسین طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر قرآن میں جگہ لکھا تو سمجھانے کا موقع. غدیر نام ہے اس دن کہ جس دن انفرادی باتیں ختم ہو کر سارے مسلمانوں کو ایک آرگنائز اور سسٹمیٹک میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا گیا. اب کام ایک سسٹم کے تحت ہو. اور وہ کیا کام ہو؟ آخری جملہ اس لیے کہتا کہ کہیں ایسا نہ کہ 2 سال بعد کی حالت کی ہو کہ غیروں کو تو کیا پتا چلے غدیر کا, ہم بھی بھول جائیں غدیر کس چیز کا نام. غدیر قطعاً اس چیز کا نام نہیں ہے کہ علی سے محبت کرو. علی کی محبت اسلام کے آخری سال میں واجب نہیں ہوئی, علی کی محبت اسلام کے پہلے سال میں واجب ہوئی. تاریخ اسلام کا پہلا دن علی کی محبت کا پیغام لے کے آیا. غدیر نام ہے اس بات کا کہ علی مولا بنے. محبت آج سے پہلے بھی چل رہی اور جب تک محبت تھی اس وقت تک پھر بھی مسلمان علی کو برداشت کر رہے. گھر سے کچھ ایسے منافق بھی تھے جن سے علی کی محبت بھی برداشت نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی برداشت. جو واقعا جو اعلان بجلی بن کے گرا وہ علی کی ولایت کا اعلان تھا. ابھی کسی صاحب نے حارث ابن نعمان نے فوری کا اشارہ کیا, لیکن اس نے پیغمبر اسلام کا اعتراض جو کیا وہ جملہ کیا؟ وہ جملہ یہی تھا جو اب تک ہم نہیں سمجھے. کہا کہ اے محمد تم نے ساری باتیں کہی ہمیں مان, اب اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ حاکم بنا کے مسلط کر کے جا رہے ہیں, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. علی کی محبت کا اعلان نہیں تھا کہ علی سے محبت کرو, علی کی حکومت کا اعلان تھا کہ آج سے علی کو حاکم مانو, جو حکم علی دیں گے تمہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا پڑے گا. تو غدیر ولایت اور دعوت نشیرہ محبت ان دونوں کا فرق ذہن میں رکھیے. ہم بھی غدیر کو ماننے کے باوجود آج تک اسی منزل پر کہ سمجھتے ہیں غدیر کا مطلب ہے علی سے محبت کرو. نہیں, غدیر کا مقصد ہے علی کی ولایت کو مانو. آج سے علی کا ہر حکم تمہارے جسم میں نافذ ہونا چاہیے, چاہے وہ سر پہ داڑھی کی شکل میں ہو اور چاہے وہ بالوں پہ اسکارف کی شکل میں ہو اور چاہے وہ وقت نماز اوقات نماز کی پابندی کی شکل میں ہو اور چاہے وہ حقوق الناس کی ادائیگی کی شکل میں ہو. محبت نہیں, ولایت, حکومت. علی نعوذ باللہ کو کہہ کر گیا علی ہمارے سر پہ مسلط کیے گئے, ہم دل و جان سے علی کو اپنا حاکم مان رہے. حاکم کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ دیکھنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. غدیر خون کا مطلب ہے اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دو علی کے سامنے. غدیر خون کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں تلاش کرو علی نے حکم کیا دیا ہے. اور دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا, علی کی محبت کا اعلان پھر بھی مسلمان برداشت کر رہے تھے. علی کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی ہے, علی کی خلافت برداشت نہیں ہو رہی ہے. اعلان یہی ہوتا ہے خلیفتوں بلا فضل اپنی اذان سے نکال دو, یہ اعلان ہم سے برداشت نہیں ہے. آج جہاں پر ہم پہ حملہ ہو رہا ہے, چاہے مریض کی وہ المنتظر المہدی معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو, اس لیے حملہ نہیں ہو رہا تو علی سے محبت کرتے ہو. اس لیے حملہ ہو رہا تو رسول کے بعد رسول کا جانشین حقیقی علی کو مانتے ہو تو علی کو اپنا حاکم سمجھتے ہو. ہم سے دشمنی اور عداوت غدیر کی وجہ سے نکالی جا رہی. مگر کتنی عجیب بات,
جس خبیر کی وجہ سے ہم سے دشمنی نکالی جا رہی، ہم بھی اس خبیر کو نہیں پہچان پا رہے. چنانچہ جشن خبیر میں آتے ہیں اور بغیر داڑھی کے، چنانچہ جشن خبیر میں آتے ہیں اور بغیر حجاب کے، چنانچہ جشن خبیر میں آتے ہیں نمازیں قضا کر کے، چنانچہ جشن خبیر میں آتے ہیں جس کے پہلو میں بیٹھے ہیں اسی کا حفظ کر کے بیٹھے. جشن خبیر میں آتے ہیں ظاہری اعتبار سے میٹھی میٹھی باتیں، دل کے اندر سے کینہ بغض و عداوت. جشن خبیر دیکھیے، اسی لیے جشن خبیر کا اہم ترین جملہ ہے کہ آج کے دن ہر مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی بنائے، اور یہ کیسے بھائی بنا کہ میرا مال، میری جان، میری اولاد، میری ساری نعمتوں تیرے لیے ہے، جب تجھے ضرورت پڑے میں تیرے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں. اپنا بھائی سمجھ کر اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو. یہ حدیث کا اصلی پیغام ہے، اور اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ جشن خبیر ہماری کریڈٹ سائڈ میں جائے گا. لیکن اگر آئے بیٹھے کچھ شعر و شاعری کی، کچھ جوشیری تقریر کی، ایک دو نعرے لگوائے، اس کے بعد اسی حالت میں گئے جس حالت میں حدیث سے پہلے تھے، تو میں یہ جملہ کہہ تو نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ میدان خبیر والوں کی کیفیت نہ ہو جائے کہ وہاں تو سب کچھ وہاں کرتے رہے لیکن وہاں سے جانے کے بعد سب باتیں بھول گئے. خدا کرے کہ ایسا نہ ہونے پائے. بچوں پرنٹل سینٹر ایک نئی شکل و صورت میں ہمارے سامنے آیا. ایک حاجی کیا کہا جاتا؟ حاجی جب آئے تو سمجھو کہ ایک نیا شخص تمہارے درمیان ہے. میں نے مینا کے میدان میں مجلس پڑھی تھی جس میں یہ حاجی صاحبان خاص وجہ سے شامل نہ ہو سکے. میں نے کہا کہ جب بچہ دنیا میں آتا تو دنیا میں آنے کے بعد دو عمل بچے کے ہمارے سے ضروری. وہ اس طرح سے پیغام بنتے ہیں کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا. ایک عقیقہ کیا جاتا ہے یعنی جانور ذبح ہوتا ہے، دوسرے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، اور ہر حاجی کا حدیث پہ ختم ہوتا ہے کہ ایک اس کی طرف سے جانور قربان ہوتا ہے، اس کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں. جب بچے کے سر کے بال مونڈنا اور عقیقہ پیغام ہے کہ ایک نئی جان اس دنیا میں آئی، ایک نئی زندگی دنیا میں آئی. حاجی کی طرف سے جانور قربان کرنا اور سر مونڈنا ایک پیغام بنا ہے کہ یہ پرانا نہیں ہے، نیا حاجی آیا، اب یہ بالکل مکمل بدل کے آیا. اب اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کے گفتار بالکل نئے ہوں گے. پنجتن سینٹر کی نئی شکل میں ہمارے سامنے آیا. کیا یقین آ رہا ہے کہ یہ وہی سینٹر تھا جہاں بچے کھیل رہے اور یہ حاجی صاحبان کی نئی شکل میں ہمارے سامنے آئے؟ تو خبیر کا یہ جشن ان سے تقاضا کرتا کہ ہم بھی بالکل اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کریں، آج سے بالکل نئے بنے، اور خدا سے یہ دعا کریں کہ پروردگار یہ جشن کی خبیر جو میرے مولا، جو کائنات کے مولا، جو تمام مومنوں کے امیر، ولایت کا ایک اہم اعلان، پروردگار چاہے ہم اس کا حق ادا نہ کر سکتے مگر علی سے محبت کرنے والے تو ہیں محمد علی کے تو بھائی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور کر دے. خدا بندہ ہم کتنے ہی نا اہل کیوں نہ، لیکن مہاراج ہماری زبان کا علی کا نام ہوتا اور ہمارے سینے میں کیا حسین کی حالت میں مارے جانے والے ہاتھ ہوتے. پروردگار اس کے تو بھائی ہمیں آخرت کے اندر بھی انہی معصوم ہستیوں کے ساتھیوں میں شامل فرمانا. خدا بندہ ہمیں اس پنجتن سینٹر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس بابرکت موقع کے اوپر، اس پنجتن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر صاحبان ایمان جو آج موجود ہے کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ حجاج کرام کی طرح ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ اور زیارت میں شہادہ معصومین کا شرف عطا فرما. پروردگار شہدائے ملت جعفریہ جن کی کبھی شہادت ہوئی اور دیگر ہمارے تمام مرحومین عالم علم میں جوان اہل بیت کے اطاعت سے خدا فرما. خدا بندہ پنجتن سینٹر کی تعمیر میں جن جن مومنین کرام کا کسی طرح کا حصہ، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں ان کو نصیب فرما. اور پروردگار سینٹر بنتے رہیں، حاجی حج کر کے آتے رہیں، نئی نئی مسجد اور امام باڑے بنتے رہیں، مگر یہ سب کی اصل ضرورت جب تک وہ نہیں آئے خدا بندہ ہم اتنے ہی فقیر رہیں گے چاہے فقیر کا ڈیٹی کیوں نہ ہو. تو خبیر کو خبیر کی شان سے منانے کے لیے پروردگار صاحب خبیر کے وارث و جانشین اور آپ کی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.